بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ آج بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی قیمتی نایاب عمل وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر مسلمان کی زندگی میں سال میں ایک بار ہی آتا ہے، اور جو مسلمان اس موقع کو کیچ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی زندگی میں سکون اور خوشیاں قائم و دائم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کر رہی ہوں وہ ذو الحج کے مہینے کے پہلی تاریخ کا ہے، یعنی کہ جس دن ہمیں ذو الحجہ کا چاند نظر آئے گا، یہ اس رات کے سے ہی ہم نے ایک بار ہی کرنا ہے۔ جیسا کہ ٹائٹل سے شو ہو رہا ہے، ذو الحجہ 2022 کا چاند دیکھ کر۔ ذو الحجہ کا چاند دیکھتے ہی قرآن کریم کی ایک سورت صرف 7 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال کوئی غم نہیں ملے گا، خوشیاں ملیں گی، سکون ملے گا، دولت کی فراوانی ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، اور مقدر بن جائیں گے، مقدر سنور جائیں گے، انسان قابل رشک بن جائے گا دوسروں کے لیے، انسان کی زندگی قابل رشک ہو جائے گی جو لوگ اس وظیفے کا اختیار کریں گے، اور آج کے یا جس رات ان کو ذو الحج کا چاند نظر آئے تو وہ فوراً ہی اس عمل کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے میں یا اس عمل میں جس صورت کا میں ذکر کرنے والی ہوں اس صورت کا نام سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر، اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی کئی بار قسمیں اٹھائی ہیں اور اس کے فوائد قسمیں اٹھا کر بیان کیے ہیں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ رب العزت خود قسم اٹھاتا ہے تو سوچیں وہ چیز کتنی قیمتی، کتنی نایاب اور کتنی پر اثر اور پر تاثیر ہوگی۔ کیا ہم لوگ اس کے فوائد کو پانے کے لیے صرف چند منٹوں کا ایک عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی ساری زندگی پریشانیاں اور دکھوں کے ساتھ گزاریں گے؟ کیا ہم اپنے لیے صرف چند منٹوں کا ایک عمل کر کے اپنی زندگی کو پربہار، پرکشش، پرفضا اور بہت ہی خوشحال نہیں بنا سکتے؟ تو میرے پیارے ناظرین، جو لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی یہ عمل لازمی کریں، اور جن کی زندگی میں کچھ مسائل ہیں تو بے شک مسائل بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی طرف آنے کے لیے، اپنی برکتیں، اپنے فضل، اپنے کرم حاصل کرنے کے لیے راستے بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، جو کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت ہی روشن افزا ہیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں اس عمل میں اپنے اللہ پاک کے پورا توکل اور یقین رکھ کے کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ذو الحجہ کی رات جب آپ کو چاند کا علم ہو، یعنی کہ ذوالقعدہ کی آخری رات، ذوالقعدہ کے مہینے کا جو آخری دن ہوگا، آخری رات ہوگی، اس میں جب ذوالحج کا چاند ہمیں نظر آ جائے، مغرب کے وقت چاند نظر آ جائے، یا ہم چاند کی خبر سن لیں کہ چاند نکل آیا ہے، ذوالحج کا چاند نکل آیا ہے، تو ہمیں اسی وقت باوضو ہو کر صاف ستھرا لباس، پاک لباس پہن کر قبلہ رو جا نماز پر بیٹھ کر ہمیں سورۃ فجر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فجر کو ہم نے ایک ہی نشست میں 7 دفعہ بیٹھ کر پڑھنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک ہمارے لیے تمام زندگی کے راستے آسان کر دے، خوشحالیوں کے دروازے کھول دے، تمام غم ہماری زندگی سے دور کر دے، خوشیاں دے دے، سکون دے دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے غیب کے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری ضرورت کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے اللہ پاک حلال رزق اور حلال دولت کے اسباب مہیا فرما دے، ہمارے مقدر سنوار دے، ہماری اولادوں کے مقدر سنوار دے۔ اللہ پاک، آپ جو بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے وہ دعائیں سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے، اور اس مہینے اس رات کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے تمام خوشیوں کے دروازے کھول دے گا، اور تمام سال آپ اپنی زندگی کو خوشحالی سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اللہ پاک کے برکت سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ محترم ناظرین، جب یہ آپ عمل کریں گے، سورۃ فجر کو 7 دفعہ پڑھیں گے تو آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ پاک ہماری زندگی میں، ہمارے نصیب میں جتنے بھی غم، دکھ، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ اس رات کے اندھیرے کے ساتھ
دور کر دے۔ اور جیسے ہی صبح صادق کا سورج طلوع ہوگا اور سورہ فجر، جیسے کہ فجر سے ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ فجر کے فوائد کتنے ہیں، تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں اس سورج کو طلوع ہوتے ہوئے اسی نیت سے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جس طرح یہ تیرا سورج اپنی فضل و کرم سے روزانہ فجر کے ٹائم طلوع ہوتا ہے، تو یا اللہ پاک ہماری زندگی میں بھی اپنی رحمت سے خوشیوں کا سورج طلوع کر دے، ہماری زندگی میں خوشحالیاں دے دے، بیماریاں ختم کر کے صحت سلامتی دے دے، اور جیسا کہ رزق، دولت، اولاد، ہر چیز کی جو انسان طلب کر سکتا ہے اس دنیا میں، اللہ پاک وہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ جیسے صبح صادق کا فجر کا سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں یہ عمل کرنے سے خوشیاں، امن، امان، سلامتی، خوشحالی، دولت، فراوانی رزق کی، یہ سارے اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے پر پورا سال اپنے فضل و کرم سے اس پر ان چیزوں کے فضائل ظاہر کرتا رہتا ہے اور اس کی ضرورتیں غیبانہ طریقے سے پوری فرماتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کو رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ یہ مہینہ بھی بہت اللہ پاک کے نزدیک بابرکت ہے، بہت ہی فضائل والا ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ فضائل اور فضیلتیں ہیں انسانوں کے لیے، اس طرح ذوالحج کا چاند اور ذوالحج کا مہینہ بھی انسانوں کے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی ہے۔ بے شک یہ ایک قربانی کا اور وفاداری کا اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کہ تاریخ اسلام میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے دل اور اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کی۔ دل سے مراد کہ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا اور اپنے اللہ پر عقیدہ توحید رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنے کا سوچا۔ اور حضرت اسماعیل، کوئی بچہ سوچتا ہے، آج کا دور سوچے ہیں، کوئی بچہ سوچتا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی بھی ضرب لگے، چھوٹی سی بھی زخم لگے، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے والد کو کہا کہ آپ اپنے اللہ کا حکم پورا کریں۔ تو دونوں نے اپنی طرف سے اپنے اللہ کے ساتھ اپنی سچی عقیدت اور سچی محبت کا نذرانہ پیش کیا، اپنی توحید پر قائم ہونے کا ثبوت دیا۔ تو اللہ پاک ہم اور آپ کو بھی اپنی توحید پر قائم رکھنے کا اور پورا ہونے کا پورا ہمت و توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارے تمام اعمال کو اپنی طرف سے درست فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے اور اللہ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اچھی بات دوسروں تک ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ وظیفے تک کے لیے اللہ حافظ۔